الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ روم کی 48 نمبر آیت ہے۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ الذی یرسل الرياح آیت کریمہ کا تسلسل جاری اور ساری ہے، اور اللہ بادشاہ اپنی عظمت کی نشانیاں انسان کو کھول کھول کے بتا رہے ہیں تاکہ میرا بندہ عافیت کی دنیا میں خیر و سلامتی سے پہنچ جائے۔ اللہ کی ذات ہی وہ عظیم تر ہے، اس نظام ہستی کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنی شانوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ اس ڈر اور خوف اور بلاؤں کی دنیا کو چھوڑ میرے مضبوط ساروں کو، میری عطاؤں اور وفاؤں کو دیکھ۔ اللہ الذی یرسل الرياح میری وہ برکھا باریں اور وہ ہوائیں جو منو اور ٹنو پانی لے کے تیری سرابیوں کے لیے تیرے سروں پہ منڈلاتی رہتی ہے۔ اس میں اتنی رنگینیاں ہیں تیرے لیے، میرے مضبوط سارے تجھے پل پل تھام رہے ہیں۔ ان ہواؤں میں اگر تو سمجھ سکے تو حشر حشیر خزانے پناہ ہیں۔ پوری چمک دمک گرج اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ یہ گنگور گٹائیں، یہ برکھا باریں تیری اس بنجر زمین کو سیراب کرنے کے لیے، تیرے خشک چشموں کو سیراب کرنے کے لیے، اور تیرے باغ بغیچوں کو پھل پھول لگانے کے لیے، تیری قیام گائیں، تیری دعائیں گائیں آباد کرنے کے لیے۔ ان میری ہواؤں کے اندر کتنے خزانے پنہاں ہیں، سارے مزاجوں اور سارے ذائقوں کے ساتھ یہ رنگینیاں۔ کہیں کھٹے ذائقے، کہیں میٹھے ذائقے، کہیں تلخ ذائقے، کہیں کڑوے ذائقے، کہیں تیرے بسیروں اور قیام گاؤں کو آباد کرنے کے لیے اس کارگاہ حیات میں تیری تمام ضروریات زندگی اس کی تکمیل کرنے کے لیے
میری یہ ہوائیں تیری خدمت پر معمور رہتی. وہ تو سیر سحابن، دیکھ تو سی ان بادلوں اور بدلیوں کو، دیکھ کتنی رنگینیوں کے ساتھ، تمام رنگوں کے ساتھ. کہیں گہرے رنگ ہیں، کہیں کالے رنگ ہیں، کہیں سفید رنگ ہیں، کہیں سنہری رنگ. خزانوں سے بھری ہوئی یہ بدلیاں میری عظمتوں کی سنائی اور مظاہر ہے، جو ہر وقت اے انسان تیری خدمت پر مامور رہتی. یہ سیرابیاں تیرے کھاجوں کے لیے بھی تھی، اور یہ سیرابیاں تیرے مایوس دل کو امیدوں اور نویدوں پر معمور اور مسمور کرنے کے لیے بھی تھی. وَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ. یہ بدلیاں آسمانوں کے وسطوں پر ایسی پھیلی، ہم جہاں بھی چاہتے ہیں اس خطہ زمین کو تیرے لیے سیراب کر دیتے. وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا. اللہ جل شان اصل میں اپنے ان جلووں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بدلیوں کی رنگینیاں طے بتہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، تمام رنگ بکھرے ہوتے ہیں. یہ خزانوں سے بھری ہوئی تیری ضروریات زندگی کے لیے تیرے سروں پہ منڈلا رہی ہوتی ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. دیکھتا نہیں ہے کہ میری باران رحمت ان بدلیوں کو پھاڑ کے پانیوں کے پر نالے نکھار کے رکھ دیتی. میری یہ گنگور گٹائیں تیری ہر خشک زمین کے ذرے کو سیراب کرتی چلی جاتی، جس میں خزانے ابل رہے ہوتے. تیرے بسیرے، تیری قیام گاہیں ہم کس طرح آباد کرتے رہتے تاکہ میرا بندہ میری عظمت سے آشنا رہے. وَإِذَا أَصَابَ بِهِمْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ہم جہاں بھی جاتے ہیں، کسی بھی خطہ زمین پر، اس باران رحمت سے ہر ذرے کو سیراب کر دیتے. من عبادی، اپنے بندوں کی پیاسی زمین کو سیراب کر دیتے.
اذا هم یستبشرون، اور اس وقت اے انسان تو بہت ہی خوش ہو جاتا ہے. جب میری نعمتوں سے تو سرفراز آ جاتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. یہ ہلکا سا اشارہ وہی ہے، مگر تو مجھے پھر بھی اکثر چھوڑ جاتا ہے. اس سال میں رنگ و بو میں جہاں کا خالق اور مالک ہمیشہ انسان کی دلجوئی کرتا رہتا، اور اکثر انسان اپنے رب کی ناشکری کرتا رہتا ہے. جب تجھ پہ گنگور گٹائیں آتی ہیں تو خوشی کی شادیانے بجاتا ہے. لیکن ان کے برسنے سے پہلے تو مایوسیوں کا شکار ہوتا ہے. خدا جانے یہ برسیں گے یا کہیں دور جا برسیں گے. سوال یہ پیدا ہو، اگر تجھے اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی، اگر وہ لذت آشنائی تجھے نصیب ہوتی، تو تجھے بارشوں کے برسنے یا نہ برسنے سے کیا تعلق تھا؟ یہ گٹانا بڑھانا بنانا سنوارنا تو تیرے رب کا کام تھا. جب نعمتیں ملتی ہیں تو کہتا ہے اس کائنات کو جہاں کا خالق چلا رہا ہے، جو مجھے نعمتیں دے رہا ہے. نعمتوں سے دل جوئی کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور گلچھرے اڑاتا ہے، منم کو بھول جاتا ہے. اس دنیا میں وہ اللہ کی حسین و جمیل مخلوق جنہیں اللہ کی معرفت حاصل، جن کا تعلق عرفان کی دنیا سے ہے، جو حق کے دائی ہیں، اللہ جل شانہ نے اپنی معرفت کی امیدوں سے ان کے قلوب کو مالا مال کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیری جو تخلیق کی ہے اپنے سنگ سنگ رہنے کے لیے، اپنی لذت آشنائی کے لیے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ظہور کے لیے. اے انسان تو میری عظمت کا ظہور تھا. میری نعمتوں کو تو استعمال کرتا ہے، میری ذات کو چھوڑ جاتا ہے. یہ روش حیوانی ہے، انسانی نہیں. انسانیت کا تاج باہر سو ہر لہجہ ہر لمحہ اس کے لیے برکھا بہاریں ہیں. انسانوں میں وہ انسان جنہیں اپنے رب کی معرفت اس کی لذت آشنائی نصیب ہے،
ہر ذرہ، ہر لہجہ، ہر عالم ان کے لیے نئی دنیا، نئی سلامتیاں، اور نئی فتوحات کا مظہر ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو مجھے چھوڑ جاتا ہے۔ غاروں کے در سے، بیگانوں کے در سے، اپنی جیسی مخلوق کے در سے بھیک مانگتا ہے۔ یہ تردد اور مایوسیاں تیرے اس برے کردار کی ہیں کہ تو نے مجھے اپنا خالق اور مالک مانا ہی نہیں۔ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، زلزلے تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ڈر خوف تمہارے لیے نہیں ہے، تو ہر ڈر خوف، ہر بیماری، ہر بلا کی شفا تھا، تجھے میں نے شفا، سراپا شفا بنا کے بھیجا ہے، سراپا سلامتی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، من قبلہ لمبلسین، میری عطائیں سمندر بے کراں تجھ پہ برس رہی ہیں، مگر تو مجھے اکثر چھوڑ جاتا ہے۔ جہاں اللہ جل شانہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، وہاں تردد اور مایوسیاں نہیں ہیں۔ جہاں روشنیوں کے مینار پھوٹ رہے ہیں، وہاں تاریکیاں نہیں ہیں۔ جب تو اپنے مفاد کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے، اپنی حس و آواز کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے، اپنی شہوت کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے، ان وفاؤں کے وعدوں کو تو توڑ دیتا ہے۔ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا۔ جب تو اپنے سینوں اور دلوں میں مجھے سجاتا ہے تو ساری کائنات کا تاجدار ہوتا ہے۔ فیصلہ تیرا تھا، کاش کہ تو اپنے دل پر میری کبریائی اور عظمت کی تاجداری رکھتا، تو میں تجھے اپنی قربتوں اور رفاقتوں میں جگہ دیتا۔ نہ وہاں کوئی خوف ہے، نہ غم ہے، نہ ڈر ہے، نہ اندھیرا ہے، نہ تاریکی ہے، نہ بیماری ہے، مگر تو نے میرے اس حسین ٹھکانے کو توڑ کر اس میں مخلوق کی درندگیوں کو بسا لیا۔ اور اے میرے بندے، تو میری رحمت سے مایوس ہو جاتے ہے۔
انظر إلى آثار رحمت اللہ، اس منظر کو بھی تو دیکھ، اللہ کی رحمتوں کے آثار و اثرات کو دیکھ، ان مبشرات کو دیکھ، ان روانیوں کو دیکھ، میری دلداریوں اور جیداریوں کو دیکھ، میں پل پل تجھے بچا رہا ہوں، میں نے آشیانے سجا کے رکھ دیے تیرے لیے، مہمان خانے سجا کے رکھ دیے، جو سب سے زیادہ حسین اور عالی شان ہے، میں نے تیرے لیے لطافتوں کی اور نزاکتوں کی دنیا سجا اور بنا اور سنوار کے رکھ، تجھے اس حسین دنیا کی خبر ہی نہ ہو سکے۔ جس نے عالم بقا کی طرف نگاہ اٹھائی، اس نے کبھی پھر اس عالم پانی کو خاطر میں نہ لایا۔ رچ بس گئی خیال میں ان کی لطافتیں، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ مغیب۔ وہ بہت قوتوں طاقتوں شانوں والا ہے، وہ میرا مضبوط سہارا ہے، میں اس کے زینوں کرینوں رفاقتوں میں رہتا بستا ہوں، مجھے میرے رب نے اس شان سے تخلیق کیا، کوئی مخلوق دنیا میں اللہ نے تخلیق کی جو رب کی عظمتوں میں ٹھکانہ رکھے۔ میں جو بس افتخار ہوں، سرفراز ہوں، سردار ہوں، مجھے رب کی نسبت حاصل ہے، خوب سمجھ لو، خوب سوچ لو۔ جو لوگ سلوک کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، پہلا قدم ان کا فرش بھی ہوتا ہے، دوسرا عرش بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے قلوب مثل آسماں ہیں اور ذکر خدا مثل ستارے ہیں، وہ محض دنیا میں رہتے بستے ہیں، آثر رحمت اللہ، غور فرمائے، آثاری رحمت اللہ، ان کے ٹھکانے بہت معزز ہیں دوست، وہ بہت رنگین ہیں، وہ بڑے حسین ہیں، ان میں نزاکتیں ہیں، ان میں لطافتیں ہیں، ان میں صداقتیں ہیں۔ اللہ جل شان ہو کے رحمتوں کے ان سمندروں میں انہوں نے عافیت و سلامتیوں میں ٹھکانے بنا دیے، آثار رحمت اللہ۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، اسی طرح ہم نے تیری خشک زمین کو آباد کیا۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، انہی روانیوں کے ساتھ
انہی دلداریوں اور جیداریوں کے ساتھ، انہی بدلتی رتوں کے ساتھ کتنے عالموں سے میں تجھے گزار رہا ہوں. اور یحیی الموت، یہ سوال ممات اور حیات کا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان، تجھے میں کتنے حسین عالموں سے گزار رہا ہوں، کن سلامتیوں کے ساتھ، کن نزاکتوں کے ساتھ، کن مہربانیوں کے ساتھ. ساری کائنات میں حیرت ہے. اللہ پاک کا وہ اعلان اس کائنات نے سن لیا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب میری مخلوق میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، جس کے سر پہ خلافت عرضی کا تاج ہوگا، اس کی پیشانیوں سے ایمان اور کامیابیوں کے چاند طلوع ہو رہے ہوں. بڑے ارمانوں سے تیرے رب نے تجھے تخلیق کیا تھا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے نومیدیوں کی بات کی ہے، اللہ فرماتا ہے تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اپنے دل میں تردد کیوں لاتا ہے؟ میں جو موجود ہوں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان کامیابیوں اور تسخیروں کی طرف بڑھ، میرے حسن و جمال کی طرف بڑھ. میں نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا. إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى، اسی طرح میں مردوں کو زمین سے نکال لوں گا. تجھے میرے روبرو کھڑا ہونا پڑے. کیا لے کر آیا، کیا چھوڑ کے آیا، کیا کر کے آیا. یا لیتنی کنت ترابا، جب تیرا گوشت تیری ہڈیوں سے گر جائے گا تو کہے گا کاش میں مٹی ہو جاؤں، میں مر جاؤں. میں نے کیا کیا؟ اتنے زندگی کے حسین لمحات میں نے کدھر گزار دی. مہمان میرے دل کے، مہمان میرے دل کے، یہ خدا کے پیغمبر، یہ خدا کی کتابیں، یہ خدا کی کائنات، یہ اس کا بکھرا ہوا حسن و جمال میرے دل کے آئینے میں میرا کل سرمایہ حیات ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى. اسی طرح بند سنور کے اپنے قلب و نظر میں اپنے رب کی وہ ساری رنگینیاں لے کر، ثُمَّ تَلِينَ قُلُوبُهُمْ وَجُلُودُهُمْ عَلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. یہی وہ پاکیزگیاں ہے جس کے لیے تجھے تخلیق کیا گیا. اپنے رب کے روبرو کھڑا ہوا، لبیک اللہم لبیک. آج ساری خطائیں میری معاف ہوئی. میرے رب نے مجھ پہ فضل کیا. یہ وسیلہ میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت کا تھا، جو ہر سو بکھر گیا، رم جم برسا. یہی تو وہ بدلیاں ہیں جن کا تذکرہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. میری پوری رنگینی اور حسن و جمال کے ساتھ
تیرے وجود کے ذرے ذرے میں برس رہی ہیں، تو کدھر بھٹکا بھٹکا جاتا ہے؟ کل شیء قدیر، ہر ذرے کے اندر قدرتیں میری ہیں، بسیرے میرے ہیں، ٹھکانے میرے ہیں، سہارے میرے ہیں، دلجوئیاں میری ہیں میرے بندے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، ملکیت و مالک، ملکیت کا مالک، وراثتوں کا مالک، پاک ہے وہ ذات۔ کل شیء قدیر، کل شیء قدیر، میرے ظاہر میں، میرے باطن میں، میرے اول میں، میرے آخر میں، میرے دل کے نواخانوں میں، میرے وجود کے ہر ذرے میں جو کار فرمایا ہے، میرا وہ سچا پروردگار ہے جس کے سہارے میرے زندگی کے دن بسر ہو رہے ہیں۔ یہی میرا شب و روز ہے، یہی میری روانیاں ہیں، یہی میرے ٹھکانے ہیں۔ میں اپنے رب سے عیا کرتا ہوں، مبادہ میری کسی بری ادا سے میرا محبوب مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ یہ میرا کل سرمایہ، کلی شیء، جو پل پل مجھے بناتا سنوارتا ہے، ان حسین راستوں کا پتے اور ٹھکانے بتاتا ہے۔ ان سلامتی کی دنیا میں مجھے پہنچا کے میرے رب نے زندہ جاوید کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ خیر فرمانا، اللہ رحم فرمانا، اللہ کرم فرمانا، اللہ ہمیں معاف فرمانا، اللہ ہم سے درگزر فرمانا، اللہ ہمارے ٹھکانوں کی حفاظت فرمانا، اللہ ہمیں مہر و محبت نصیب فرمانا، بارے اللہ ہماری خطاؤں پہ پردہ فرمانا۔